نفس کے ذریعے جانے میں اور جسم کے ذریعے جانے میں بڑا ہی کم فرق ہے۔ اچھا ہاں، اس میں اکثر مغالطہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جسم سمیت جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ نفس کے ساتھ ہی گئے ہیں، جسم نہیں ہے۔ کبھی کبھی نفس کے ساتھ جاتے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں جاتے، تو محسوس ہی ہوتا، کیونکہ یہ جو جسے کا نکلنا ہے نا، دراصل یہی ہے دائمی صلاۃ۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ جو نماز میں آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، عمل کیا ہے، اس کو لے کے قلب اوپر عرش پہ بھیجتا ہے، اور جب جسہ نکل گیا اور ایک جسہ آپ کا عالم ملکوت میں ہے تو اب تو سدا بہار وہیں پر موجود ہے نا۔ یہ ہے دائمی صلاۃ۔ در حقیقت معراج کا جو لفظ حدیث میں آیا نا، معراج المومنین والا، وہ یہی ہے کہ آپ کی ایک مخلوق وہاں پہنچ گئی، اس کو معراج ہو گئی۔ جس عالم سے جس مخلوق کا تعلق ہے، اس کا وہاں پہنچنا اس کی معراج ہے۔ جیسے لطیفہ نفس کی معراج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسوتی مجلس میں پہنچ جانا، یہ نفس کی معراج ہے۔ اس سے بڑھ کر نفس کو کوئی اور چیز عطا نہیں ہو سکتی۔ جیسے فخر کا قانون ہے کہ مرشد پر لازم ہے کہ مرید کو 12 سال کے اندر دربار رسالت تک پہنچائے۔ کہا تو یہی جاتا ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز، طریقہ کیا ہے؟ نفس کو پاک کر کے نفس کی رسائی وہاں تک کرنا، یہ ہے دربار رسالت تک پہنچنا۔ اسی طرح پھر طریقت والے کے لیے یہ ہے کہ 3 سال کے اندر اس کو عالم ملکوت کی تیر و سیر کرائے اور وہاں کا یعنی عابد بنائے 3 سال تک۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ مخلوق نکل کے وہاں تک پہنچے۔ صرف جسہ نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی جس کا نہیں نکلا اس کے لیے تو نکلنا بڑی بات ہے نا۔ ہم پراپر گفتگو کر رہے ہیں کہ نکلنے کے بعد کہاں جائے گا؟ گھر سے نکلا تو کہاں گیا؟ ادھر ادھر کتے کی طرح آوارہ گردی کرے گا تو کیا فائدہ ہے نکلنے کا؟ گھر سے نکلا ہے، کام پہ گیا ہے تو کام پہ پہنچے۔ اسی طرح قلب کا جسہ نکلا ہے تو گیا کہاں ہے وہ نکل کے؟ اور وہ مرشد نفس کا جسہ یا قلب کا جسہ نکالے گا کیسے؟ جس مرشد کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ قلب کے جسے کو عالم ملکوت میں رسائی دلوائے، اب اس کو یہ طاقت ہی نہیں ہے تو پھر نکال بھی دیا تو کیا ہوگا؟ اور مرشد کو بہت ہی زیادہ مہربان ہے تو قلب کے جسے کو نکال کے وہ ملکوت میں بھیجتا ہی نہیں ہے، اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ملکوت ہے؟ ہاں بھائی، اس سے بڑھ کر کیا ملکوت ہے؟ ہماری تو یہی دعا ہے سب لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے جسے سرکار نکال کے اپنے قدموں میں رکھ لیں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب جسہ نکلتا ہے، تو میرے ساتھ یہ جو جسہ نکلا تھا تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے اندر سے شر کی طرح کوئی چیز نکلی ہے، اور اس کے بعد جسم خالی خالی سا محسوس ہونے لگا۔ میں جب یعنی وہاں پاکستان کی بات ہے، شروع میں ہی میں تو دیکھتا تھا کہ جب ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ سینے کے 5 لطائف نکل کے باہر اچھل کے ذکر کرتے، 5، اور ان 7 لطائف میں سے حقیقی طور پر جسے صرف 2 لطیفوں سے نکلتے، باقی کسی سے نہیں نکلتے۔ ایک تو قلب اور ایک نفس، اور جو روح کے جسوں کو کہا جاتا ہے وہ عرضی ارواح ہوتی ہے، پراپر جسے تو نہیں ہوتے نا، وہ تو عرضی ارواح ہیں۔ اب میں نے کیوں کہا کہ پراپر جسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب وہ بندہ مر جائے گا عرضی ارواح وہ دوسرے جسم میں چلے جائیں گے، آپ کے جسے تھوڑی رہیں گے وہ۔ تو نفس کے 4 جسے ہوتے ہیں، قلب کے 3 جسے ہوتے ہیں، 4 اور 3، 3 عرضی ارواح میں سے 2 کو بطور جسہ استعمال کر لیتے ہیں جب تک وہ بندہ زندہ ہے، تو 2 اور 7 9 ہو گئے۔
9 جثے ہو گئے اور 7 لطیفے ہو گئے، تو 16 مخلوقیں ہو گئی ایک جسم میں۔ نفس کے جسوں کا یہ ہے کہ جو نفس کا جثہ ہوتا ہے، جس وقت وہ نفس کا جثہ نکلتا ہے جسم سے، تو اس کی صورت اس وقت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی اس کی ظاہری صورت ہے، اور وہ پھر ہمیشہ وہی صورت رہتی ہے، کیونکہ اس میں ایجنگ پروسیس تو ہے نہیں نا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اب سرکار کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی جن جن لوگوں نے امیر حلقہ ہونے کا اذن لینا ہے وہ لوگ سب داڑھی رکھ لیں۔ یاد ہے آپ کو؟ داڑھی رکھ، تو ہم نے داڑھی وغیرہ رکھ لی۔ اب داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سنت کے مطابق، اور رات کو خواب میں نے دیکھا کہ کلین شیو، تو میں ساری رات خواب میں روتا رہا کہ اب صبح جو ہے سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری تو داڑھی نہیں ہے۔ صبح میں اٹھا تو ہاتھ پھیرا میں نے، تو داڑھی تو تھی۔ اب میں پریشان ہو گیا، یار یہ کیسا خواب ہے، میری تو داڑھی ہے، مجھے کلین شیو کیوں دکھائے؟ پھر جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار میری تو داڑھی ہے، تو خواب میں میں نے اپنے آپ کو بغیر داڑھی کے دیکھا ہے، تو یہ تو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے کہ یہ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو میں نے بات بھی ایسی کہہ دی، کیونکہ اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ بھئی اگر خواب میں دیکھ لیا کہ داڑھی وغیرہ نہیں ہے تو شاید حضور نے امت سے نکال دیا ہے کہ یہ تو سنت رسول ہے، اس کو یہ تو بغیر داڑھی کے خواب میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کا تو سرٹیفکیٹ گیا، یہ امت سے خارج ہو۔ اتنی بے وقوفی والی بات میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار جو ہے بے اختیار مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا وہ جثہ ہے جب کلین شیو تم تھے اس وقت نکلا تھا، وہ جب بھی آئے گا تو کلین شیو ہی آئے گا، بھلے تمہاری داڑھی کالی سفید کیوں نہ ہو، وہ ویسے ہی رہے گا۔ اچھا ایک چیز کا مجھے ابھی تک جو ہے نا سراغ نہیں ملا، یہ بہت پرانی بات ہے، میں نے شاید غور ہی نہیں کیا اس بات پر کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ نہ مجھے سمجھ میں آیا۔ یہ 86 کی بات ہے، میرا ایک دوست ہے کراچی میں رہتا ہے، عبد الرشید نام ہے اس کا، تو حیدرآباد میں کوئی اس کا جان پہچان والا رہتا تھا، اور وہ مقروض تھا دوست کا، اس نے ادھار لیے تھے پیسے، تو کافی عرصہ گزر گیا، اس نے پیسے ادھار واپس کیے نہیں، تو رشید نے مجھے کہا کہ یار تم میرے ساتھ چلو حیدرآباد، تو ہم نے پیسے لے کے آنے ہیں اس سے۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں جا رہا، وہ حالانکہ بہت پکا دوست، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا یار میں نہیں جا رہا۔ خیر وہ چلا گیا اکیلا، پھر میں گھر آ گیا، بیٹھا، آدھے گھنٹے بعد مجھے خیال آیا کہ یار یہ میں نے اچھا نہیں کیا، دوست ہے میرا وہ، اور میں نے اس کو اکیلے جانے دیا۔ تو میں نے جو ہے، حالانکہ مجھے خود حیرت ہے اس بات پر کہ ایسا میں نے کیوں سوچا، تو میں نے بیٹھے بیٹھے گھر پر سوچا کہ چلو میں پہنچ جاتا ہوں، ہے نا عجیب بات، یہ نہیں یہ میں پہنچ جاتا ہوں، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ جو پہلے سے کئی دفعہ جا چکا ہو۔ تو بس میں نے آنکھیں بند کی اور میں جسم سمیت حیدرآباد، خدا کی قسم میں نے دیکھا۔ اچھا اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ تو بس میں ہے، ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک ہے ربڑی بیچتا ہے، حاجی ربڑی والا، وہاں شاید بس نے اترنا رکنا تھا، تو میں وہاں پر کھڑا ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب جب اس نے بس رکی، وہ نکلا، اس نے مجھے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا تم کہاں سے آئے، تم تو گھر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں وہ میں تمہیں مذاق کر رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھ گئے، اس سے پیسے نکلوائے،
پیسے نکلوا کے واپس بس اسٹاپ کی طرف جا رہے ہیں. بس جاتے جاتے اچانک آنکھ کھلی میری، میں نے دیکھا میں واپس اپنے گھر پہ کمرے میں بیٹھا. جیسے وہ فیصل آباد کا واقعہ تھا، جب ہمارے لوگ وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے پتھراؤ ہو رہا تھا، گولیاں چل رہی تھی، اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا. وہ آنکھیں بند کر کے پہنچ گئے بالکل اور وہاں کھڑے ہوئے. بالکل. اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت بھی ہوا جب ظاہر شاہ کو جیل میں بند کر دیا ایران میں. بالکل بالکل. صرف آنکھیں بند کی ہیں بے شک. اور وہاں پہنچ گیا. آنکھیں بند کی ہیں، وہاں پہنچ کھڑا ہوا. واپس آتے ہوئے بارش ہو رہی ہے، کپڑے بھی سارے، جب واپس آیا سارے کپڑے گیلے تھے. اس کا بھی مجھے پتہ نہیں چلا یہ خواب ہے یا کوئی روحانی سفر ہے، کیا ہے. یہ کچھ معاملات بڑے عجیب ہو گئے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے جی. کہ آپ کے اندر کی مخلوقوں کو سرکار نکال کے تربیت کے لیے لے جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اور آپ بار بار سرکار سے پوچھو سرکار تربیت کب ہوگی، سرکار فرمائے ہو گئی. اچھا، اب وہ آپ کہیں کہ کب ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں. جیسے آپ لوگ خواب دیکھتے ہوں گے، کوئی بہت سے خواب ایسے دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا تو سرکار آئے، بیٹھے، بات چیت کی، لیکن کیا بات چیت کی کچھ یاد نہیں. ہوتا ہے ایسا بالکل کہ کیا بات چیت کیا ہوئی کچھ یاد نہیں. اس طرح وہ بھی نہیں. تو سرکار دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تربیت ہو رہی ہے تمہاری، پھر دیکھنے کے بعد یاد آتا ہے آہا وہ تو گئے تھے واقعی. نفس کے ذریعے جانے میں اور جسم کے ذریعے جانے میں بڑا ہی کم فرق ہے. اچھا. ہاں، اس میں اکثر مغالطہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جسم سمیت جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ نفس کے ساتھ ہی گئے ہیں، جسم نہیں ہے. کبھی کبھی نفس کے ساتھ جاتے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں جاتے، تو محسوس ہی ہوتا، کیونکہ جسم کے ساتھ جانے سے احساس گہرا ہوتا ہے اور صرف نفس کے ساتھ جانے سے طاقت زیادہ ہوتی ہے، احساس کم ہوتا ہے. طاقت زیادہ ہوتی ہے اور احساس کم رہ جاتا ہے. جب یہ مخلوق آپ کی طاقتور ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ ان کے استاد ہو گئے. پھر یہ سوچ کے محتاج ہو جاتی ہیں. آپ نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، یہ ادھر سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئی. آپ نے سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، آپ نے سوچا یہ نکلی اور اوپر پہنچ گئی. Amra TV, the place to connect with God.